یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں۔ اس طریقے سے ڈولفن ایان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو ڈولفن ایان ہے وہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ 2 سال تک پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے وہ بلیک میل کرتا ہوگا کہ میری بات مانو یا میرا کہنا مانو، خدا جانے کس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نایاب بدر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کا ایک بہت ہی مشہور خواجہ سرا جس کا نام ڈولفن ایان ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا پر ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، کچھ نازیبا ویڈیوز، اور جیسے وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو انہوں نے آ کے بیان دیا کہ یہ میری جو ویڈیوز ہیں یہ آج سے 2 سال قبل کسی نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے بنوائی تھیں اور اب اس کو وائرل کر دیا ہے۔ جو ڈولفن ایان ہے ان کے بارے تھوڑا سا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ خیبر پختونخوا کے بڑے پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں اور پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ماہین محمد ہے۔ لیکن آپ کو ناظرین پتہ ہی ہے کہ جب خواجہ سرا اپنی فیملی میں ہوتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ فیملی ہی نہیں ہوتا، ان کو وہاں سے کوچ کرنا پڑتا ہے، یہ اپنے کسی گرو کے پاس چلے جاتے ہیں یا وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ اپنی زندگی آرام سکون سے گزار سکیں، کیونکہ جو ڈولفن ایان ہے انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سکون سے ایک زندگی گزار رہی تھی، لیکن چونکہ میں خواجہ سرا تھی تو سوسائٹی مجھے جو ہے قبول نہیں کرتی تھی، اور تانے مارنے اور جملے کسنے میرے اوپر، مجھے چھیڑنا۔ جب میں نے اپنی فیملی کو آ کے، اپنے پیرنٹس کو آ کے بتانا کہ مجھے تو ایسے یہ لوگ چھیڑتے ہیں، جملے کستے ہیں اور اس طریقے سے مطلب بہت برا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ، تو اس کے جو پیرنٹس تھے، اس کی فیملی والے، وہ ہمیشہ جو ہے ڈولفن ایان کا قصور نکالتے تھے، کہتے تھے نہیں تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا جو تمہیں اس طریقے سے لوگ چھیڑتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ مکمل کی، اچھے اسکول میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کالج میں گئی، یونیورسٹی میں گئی، پی ایچ ڈی انہوں نے کی، اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جناب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی میرٹ پر نہیں ہوتا ہے۔ بے شک انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ان کا گزر بسر جو ہے وہی ڈانس پارٹیاں کر کے ہی ان کا گزارا جو ہے وہ کرتی ہیں، اور ان کا جو اوڑھنا بچھونا صرف ڈانس اور اس طریقے کی پارٹیز ہی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس میں ناظرین یہ ہے کہ جب یہ ڈانس پارٹیز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو گروم کرنا پڑتا ہے، ان کو اس سوسائٹی کا حصہ بننا پڑتا ہے، اس طریقے کا بننا پڑتا ہے۔ تو ڈولفن ایان جو ہیں اس طریقے سے ان کے کافی نیگیٹو جو ہیں وہ امپیکٹ بھی سوسائٹی میں آتے ہیں، لوگ ان کو پھر جو ہے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آلدو کہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یوز ہونا۔ تو جب ڈولفن ایان اپنی کسی ایسی پارٹی شارٹی میں یا ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہاں پہ کسی نے کہ کوئی جو ہے یہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ خیبر پختونخوا کا ہی کوئی بندہ تھا، پشتو وہ بول رہا ہے، جو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں وہی بندہ، اس نے ان کی ویڈیو وائرل کر دی، اور جو ہے وہ جب ان کے اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے اور تب اس نے ویڈیو بنائی، اور جس طریقے سے ڈولفن ایان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو ڈولفن ایان ہے وہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو وائرل کر دینا، 2 سال تک پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے وہ بلیک میل کرتا ہوگا کہ میری بات مانو یا میرا کہنا مانو، خدا جانے کس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے شاید ڈولفن ایان نے یہ بات سننے سے یا ماننے سے انکار کر دیا ہو کہ میں کتنا کو تمہارے ٹریپ میں آؤں، میں ہر انسان کی کبھی نہ کبھی تو بس ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد شاید ڈولفن ایان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، اور اس نے اس کا جو خمیازہ اسے یہ بھگتنا پڑا کہ اس نے جو اس کی نازیبا ویڈیوز جو اس نے 2 سال قبل بنائی ہوئی تھیں، جن کا کوئی آپ یوں کہیں کہ 2 سال میں شاید ڈولفن ایان بھی بھول گیا ہو کہ میری اس نے ویڈیوز بنائی تھیں اور مجھے اس طریقے سے کبھی بلیک میل کرے گا، تو اس نے وہ ویڈیوز نکال کے اس کو وائرل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈولفن ایان کا بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد اب ناظرین جیسے جیسے ان کا بیان سامنے آیا، چونکہ وہ ایک پڑھی لکھی خواجہ سرا ہیں اور سوسائٹی میں ان کا اچھا خاصا جو ہے خیبر پختونخوا میں ان کا نام ہے، کافی مانی ہوئی خواجہ سرا ہیں یہ اپنی کوالیفیکیشن کو لے کے، اپنے لائف سٹائل کو لے کے، اور کیونکہ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اس کے بعد ناظرین جو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے کہ کیوں اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی، اس کے پیچھے
क्या वजह थी और ये किसने इसकी वीडियोज़ वायरल की। इस तरीके से ख्वाजा सरा को तंग करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि कोई इंसान जी रहा है, उसको आप जीने दें। आप नाज़रीन किस तरीके से ये पहले ख्वाजा सरा है उनको तंग करते हैं, फिर उनको उनकी वीडियोज़ बना लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये पहले ही अपनी फैमिली से कट ऑफ हो चुके होते हैं, इनका फैमिली के साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं होता है और उसके बाद इस तरीके से वीडियोज़ बनाना और उनको वायरल कर देना, वो पहले ही अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आए हुए होते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान को पता चलता है कि वो ख्वाजा सरा है, वो उस सोसाइटी में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, जहाँ पे एक नॉर्मल मर्द-औरत रह रहे होते हैं, तो उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। एक ये जो है एक टेंशन एक सोग दिल में लेके निकलना कि मैं किस तरह अपनी फैमिली के बगैर रहूँगा, ये रहूँगी। तो वो जो है इस चीज़ को भी लेकर फिर इनका सर्वाइवल जो है वो बहुत सवैयर किस्म का हो जाता है। इनको अपना खाना-पीना, सोना-जागना, अपना ठिकाना खुद करना होता है इन्होंने और इन हालात में जब सोसाइटी भी इस तरीके से इनको जीने ना दे क्योंकि ख्वाजा सरा कुछ लोग तो जानबूझ के बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाय बर्थ ख्वाजा सरा होते हैं। उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है कि वो ख्वाजा सरा बने, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उन्हें बना दिया है, तो हमारी सोसाइटी को चाहिए कि उनको रिस्पेक्ट दे, वही रिस्पेक्ट दे जो हम एक नॉर्मल मर्द या औरत को देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो भी इंसान हैं, उनको भी जीने का पूरा हक है। लेकिन ये काफ़ी खुशाइन बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है। अब देखें वो क्या नोटिस इसके ऊपर लेते हैं। उन्होंने इसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन तो लगा दी है कि इसकी हमें पता करके दें कि ये किसने ये सारा काम किया है और उसको सख्त से सख्त या कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दिलवाएँगे। लेकिन ये जो मामलात हैं, ये किस नहज पे जाके बैठते हैं, अब ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि क्या जो है डॉल्फिन अयान, इसको जो है वो इंसाफ़ मिलता है या दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह अगर इंसाफ की बात नाज़रीन यहाँ पे की जाए, तो वहाँ पे ही जहाँ पे ख्वाजा सरा फिट होते हैं, वहीं पे आम मर्द, आम औरत उसी पैरामीटर में फिट होते हैं कि उनको भी इंसाफ की रेशो उनकी भी वही है जो ख्वाजा सराओं के साथ है। ख्वाजा सरा को जिस लेवल पे इंसाफ मिलता है, वहाँ पे आम मर्द औरत को भी जो है पाकिस्तान में इंसाफ की रेशो आप तो बेहतर जानते हैं कि इनकी तो कोई बात नहीं सुनता है, तो इंसाफ मिलना बहुत दूर की बात है। लेकिन अब ये ख्वाजा सराएँ, देखते हैं कि इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता।